السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز زید ملک کے ساتھ۔ قرضہ دینے والی ایپس کا جال لوگوں کو کیسے جکڑتا ہے اور جکڑنے کے بعد آپ جب قرضہ لے لیتے ہیں تو آپ کو دھمکیاں کیا کیا دی جاتی ہیں اور ان دھمکیوں کے پیچھے حقیقت کیا ہوتی ہے، یعنی یہ آپ کے خلاف کیا کر سکتے ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اس طریقے سے آپ کو دھمکاتے ہیں اور آپ کو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سننے والا جو شخص ہوتا ہے وہ بیچارہ اگر کمزور اعصاب کا ہو تو دل پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اور اگر کمزور دماغ کا ہو تو وہ ڈپریشن اور انزائٹی میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو وہ دھمکیاں دیتے ہیں ان دھمکیوں کے مطابق وہ کر کیا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ آپ کو دھمکیاں کیا کیا دیں گے۔ سب سے پہلی دھمکی آپ کو وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے پیسے واپس نہ کیے تو آپ کے خلاف FIR کا اندراج کروا دیا جائے گا، یہ پہلی دھمکی ہوتی ہے۔ دوسری دھمکی ان کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے اور آپ کے تمام رشتہ داروں کے نمبرز پر کالز کر کے بتایا جائے گا کہ آپ ہمارے نادہندہ ہیں، آپ ہمارے قرض خواہ ہیں اور آپ نے کوئی ہمارے ساتھ فراڈ یا کچھ ایسا کیا ہوا ہے، یعنی بدنام کرنے کا ایک حربہ رشتہ داروں کے اندر اور آپ کے دوستوں کے اندر، آپ کے احباب کے اندر۔ یہ ان کی دوسری دھمکی ہوتی ہے۔ ان کی تیسری دھمکی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے شناختی کارڈ کو بلاک کروا دیا جائے گا، اور جب آپ کا شناختی کارڈ بلاک ہو جائے گا تو آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے اور آپ کی سمیں بھی بند ہو جائیں گی اور آپ سے ریلیٹڈ تمام چیزوں میں آپ کو مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ چوتھی دھمکی ان کی کیا ہوتی ہے کہ آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کو بلاک کروا دیا جائے گا اور آپ پھر نہ بیرون ملک سفر کر سکیں گے اور نہ ہی پاسپورٹس کے حوالے سے جو بھی کام ان کو انجام دے سکیں گے، بلاک ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اور بھی کچھ اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں جو آپ کے دماغ کو معاف کر دیتی ہیں کہ جناب یہ اگر ہو گیا تو یہ پھر ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک اور کارگر دھمکی یہ ہوتی ہے کہ آج ہمارا قرضہ آپ کے اوپر 20,000 10,000 یا کچھ ہے جو سود لگ کے بڑھ رہا ہے، یہ آج سے 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد بڑھ کر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ کو اپنے گھروں کی چیزیں، آپ کو اپنا موٹر سائیکل، آپ کو اپنی گاڑی یا اپنی دیگر چیزیں بیچنا پڑ جائیں گی، لیکن آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور جس بندے نے کوئی 10-20 ہزار روپیہ لیا آتا ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ لاکھوں روپے تک چلا جائے گا۔ ویسے اگر ان کی بات کو دیکھا جائے اور جس طریقے سے وہ پھنسا کے قرضہ آپ کے اوپر بڑھاتے ہیں تو وہ لے تو لاکھوں روپے تک ہی جائیں گے۔ لیکن اب ہم ذرا چلتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، ان ساری جو دھمکیاں وہ آپ کو دے رہے ہیں اس میں سے وہ کر کیا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک دھمکی رہ گئی جو شاید میں آپ کو ان ساری دھمکیوں میں بتا نہیں سکا، مجھے یاد آ گئی، رہ نہ جائے، کہ وہ یہ بھی آپ سے کہیں گے کہ آپ کی پرسنل ویڈیوز تک ان کی ایکسیس ہو چکی ہے، یعنی آپ کے موبائل میں جتنی بھی ویڈیوز یا تصاویر یا جتنی آپ سے ریلیٹڈ کوئی پرسنل چیزیں ہیں وہ یہ بھی آپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ تو خاص طور پہ خواتین بڑی بلیک میل ہو جاتی ہیں، یہ بھی ایک دھمکی ہے۔ لیکن چلتے ہیں کہ اب ان دھمکیوں میں سے آپ وہ کر کیا سکتے ہیں۔ تو میرا پروگرام آخر تک اب آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ وہ آپ کے ساتھ کر کیا سکتے ہیں، تاکہ آپ دماغی طور پہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ کر کیا سکتے ہیں، آپ کے خلاف کیا ہو سکتا ہے۔ پہلی دھمکی FIR کا اندراج، کیا وہ آپ کے خلاف کروا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں آپ کے خلاف FIR کا اندراج کروا سکتے۔ اب وجہ کیوں نہیں کروا سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سود کے اوپر قرضہ دینا لیگل ہی نہیں ہے، یعنی غیر قانونی کام ہے۔ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو یہ قرضہ دے رہا ہے تو الٹا اس کے خلاف پرچہ ہوگا اور 10 سال اس کی قید جو ہے وہ اس کو بھگتنا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے پرچہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کہہ کہ اس نے آپ کو قرضہ دیا ہے، یہ چیز پہلی آپ کلیئر کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہم دوسری دھمکی کی طرف جاتے ہیں کہ کیا وہ آپ کا شناختی کارڈ بلاک کروا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نادرا ایک پراپر ادارہ ہے جہاں پہ آپ کا تمام جو ڈیٹا بیس کرتا ہے، اور کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ آپ کے خلاف کوئی اس طرح کی کمپلین نہیں لے سکتا کہ آپ نے کوئی قرضہ لیا ہوا ہے تو آپ کا شناختی کارڈ اس کی وجہ سے ایک پرائیویٹ کمپنی نے جا کے بلاک کر دیا ہے۔ بالکل بھی نہیں، آپ کا شناختی کارڈ کوئی بھی بلاک نہیں کروا سکتا، جو مرضی دھمکی دے دے، جو مرضی کہہ دے، یہ پاسبل ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وجہ بھی میں نے ساتھ بتا دی۔ تیسری بات، کیا آپ کا پاسپورٹ بلاک کروایا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ شناختی کارڈ جب نہیں ہو سکتا تو پاسپورٹ کیسے بلاک ہوگا؟ یہ بھی وہ آپ سے ٹوٹل جھوٹ بولتے ہیں صرف آپ کو پریشرائز کرنے کے لیے، کیونکہ
پاسپورٹ بلاک کرنے کے لیے، آپ کا نام ECL میں ڈلوانے کے لیے بھی قانونی تقاضے پورے کرنا ضروری ہے، اور جو کام ہی غیر قانونی کر رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ بلاک کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ وہ آپ کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ آپ کے کانٹیکٹس ہیں وہ آپ کو دھمکی دیتے ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں کو کالز کریں گے، آپ کے احباب کو کالیں کریں گے۔ ہاں، چونکہ آپ نے قرضہ لیتے وقت ان کی جو اپلیکیشن آپ نے ڈاؤن لوڈ کی تھی اس میں آپ نے جو یس 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 کیا تھا نا اور الاؤ کیا تھا، اس میں آپ نے خود بخود ان کو اپنے ڈیٹا تک رسائی دے دی تھی، جو آپ کی بڑی غلطی تھی۔ لیکن آپ میرے ساتھ جو نمبر ہماری اسکرین پہ شو ہو رہا ہے اس میں آئیے گا، ہم آپ کو ایک ٹیکنیک بتائیں گے یا آپ کو کوئی میسیج بنا کے دیں گے، آپ اپنے تمام احباب اور رشتہ داروں کو میسیج بھیجیے گا تاکہ اگر ان کو کالز جائیں تو وہ اس کا وہ پریشر نہ لیں یا ان کے اوپر وہ امپیکٹ نہ آئے کہ کوئی اس طرح نہ ان بندہ کال کرے تو وہ آپ کے خلاف کوئی بولنے میں کامیاب ہو جائے، اس کی بھی ٹیکنیک ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ اس طریقے سے بھی بلیک میل نہیں ہو سکتے۔ اگلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ کیا یہ لوگ آپ کی جو ویڈیوز تک ایکسیس جو حاصل کر چکے ہیں، تو آپ کی ویڈیوز ایک چیز یاد رکھیں، یہ کبھی بھی اگر وہ ایکسیس حاصل کر چکے ہیں وہ آپ کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ڈال سکتے ہیں، تو بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں ڈال سکتے، کیونکہ یہ پیکا ایکٹ جو سائبر کرائم کا ایکٹ پیکا ایکٹ ہے، جس میں پیکا 21 پیکا 22 اور پیکا 23 24 25 آتے ہیں، ان کے تحت اگر وہ ڈالتے ہیں تو ان کو 5 6 7 یا 10 سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر آپ کی ویڈیو یا ڈیٹا کو کہیں پر بھی ڈالنا چاہے گا، ٹھیک ہے، اس کو قید ہو جائے گی۔ اس وجہ سے یہ مت گھبرائیں کہ وہ ڈال دے گا، وہ کسی کو واٹس ایپ بھی کریں گے تو وہ بھی پکڑ میں آئیں گے۔ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت یہ اور پیکا ایکٹ کے تحت یہ قابل تعزیر جرم ہے اور قابل سزا جرم ہے، اس وجہ سے وہ الٹا رسک پہ چلے جائیں گے، آپ رسک پر نہیں جائیں گے۔ یہ بات آپ کو یاد ہے، وہ صرف دھمکیاں آپ کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ کی کارروائی کروانے میں کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کارروائی کریں۔ اس سے آپ کو ڈرنے گھبرانے کی تو بالکل ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جتنی بھی وہ آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آپ ایک چیز اپنے دماغ میں 100% رکھ لیں کہ کیونکہ وہ ایک غیر قانونی کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سود پر قرضہ لینا جرم ہے اور جرم ہے۔ وہ دے کر ایک جرم تو کر رہے ہیں، مجرم آپ کے خلاف جو پہلے ہی ایک جرم سرزد اس سے ہو رہا ہے اور وہ کر رہا ہے اور وہ ایک فراڈ کر رہا ہے، وہ کیسے آپ لوگوں کے خلاف یہ اتنی ساری چیزیں کر لے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے کی تھی، اگر وہ آپ کے کانٹیکٹس کو یوز کرتا ہے، آپ کے ڈیٹا کو یوز کرتا ہے، تو آپ FIA میں نہیں بھی جانا چاہتے، وہ آپ کو دھمکیاں میس کالز کرتے ہیں، وہ آپ کو دھمکیاں فون پہ دیتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، آپ اس کی ریکارڈنگ کریں، اپنے موبائلز ریکارڈنگ پہ رکھیں اور 25G ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت جا کے آپ اپنے متعلقہ تھانے میں بھی ان کے خلاف FIR کروا سکتے ہیں، جس کی بھی سزا کم از کم 2 سال اور لاکھوں روپے جرمانے تک بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ یہ تمام قانون نافذ کرنے والے فارمز آپ کے لیے ہیں، مجرموں کے لیے نہیں ہیں۔ اس سے دھمکیاں دیتے ہیں، آپ دیں، جو پیسے آپ کو دے چکے ہیں آپ اگر نہ بھی دیں تو وہ جو پیسے آپ نے اصل دیے ہیں وہ واپس کرنے کے آپ پابند ہو سکتے ہیں، وہ بھی اگر آپ کو طریقے سے مانگیں اور جو طریقہ قانون بتاتا ہے اس طریقے سے چلیں گے۔ لیکن چونکہ وہ کام ہی غیر قانونی کر رہے ہیں تو جو آپ لے چکے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اوریجنل بھی آپ سے اصل رقم بھی شاید واپس لے سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اپنے اگلے پروگرام بھی اسی طریقے سے مزید معلومات، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور چیزیں وہ آپ کے خلاف کر رہے ہیں جو میں پروگرام میں بتا نہیں سکا، یا کسی اور چیز کے بارے میں آپ معلومات لینا چاہ رہے ہیں یا آپ کسی حوالے سے مدد لینا چاہ رہے ہیں، تو نمبر آپ کے پاس ہے، آپ ہمارے کمنٹ باکس میں بھی آ کر بتا سکتے ہیں۔ ہم اگلا پروگرام آپ کی بتائی ہوئی چیز کے اوپر ہی پورا پروگرام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان چیزوں کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔